بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ زندیق نے کہا، جب کوئی کفن کے بغیر مرے تو اس کا کیا بنے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند متعال اس کی شرمگاہ کو ہر اس چیز سے چھپائے گا جس سے اس کی مشیت کا تعلق ہوگا۔ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 185۔ ہمارے لیے موت کی تعریف کریں۔ محمد بن علی بن موسیٰ والد بزرگوار اور اپنے جد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا گیا، مولا آپ ہمارے لیے موت کی تعریف کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، موت مومن کے لیے انتہائی خوشبو ترین چیز ہے کہ جسے مومن سونگھتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے اونگ آ جاتی ہے، اس کی تھکاوٹ اور درد ختم ہو جاتی ہے، اور کافر کے لیے افی کالے سانپ اور بچھو کے ڈنگ کی مانند ہے، بلکہ اس سے بھی شدید تر ہے۔ بحار الانوار جلد 6 صفحہ 172 جلد 50۔ کیا مومن موت سے نفرت کرتا ہے؟ سدیر سیرفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول، میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، کیا مومن اپنی روح قبض ہونے سے نفرت کرتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے اس کی بالین پر آتا ہے تو وہ گریہ وزاری کرتا ہے۔ ملک الموت اسے کہتا ہے کہ اے ولی خدا، گریہ وزاری مت کرو، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر تمہارا باپ تمہاری بالین سرہانے پر ہے تو اس کی نسبت میں تم سے زیادہ مہربان تر ہوں۔ آنکھیں کھول کر دیکھ، اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن و حسین علیہ السلام اور ان کی ذریت ائمہ علیہ السلام مومن کی آنکھوں کے سامنے مجسم ہوں گے، اور اسے بتایا جائے گا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں، یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، یہ حسن و حسین علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام ہیں کہ جو تمہارے ساتھی اور رفقا ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مومن اس وقت آنکھ کھول کر دیکھے گا، اس کی روح کو پروردگار عالم عزت کا منادی ندا دے گا، اے وہ شخص کہ جس سے اپنے نفس کو محمد و اہل بیت پر مطمئن کیا، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ، در حالہ ولایت پر راضی اور ثواب پر خوشنود ہو۔ میرے حقیقی بندوں، یعنی محمد و آل محمد کے زمرے میں شامل ہو کر بہشت میں داخل ہو جا۔ اس وقت اس کے نزدیک قبض روح اور منادی کے ساتھ ملنے سے کوئی بھی چیز منادی سے محبوب تر ہے۔ بحار الانوار جلد 6 صفحہ 196 حدیث 49۔ انسان کا موت سے نفرت کرتا ہے۔ عبدالصمد بن بشیر اپنے اصحاب میں سے کسی ایک سے روایت کرتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، خدا آپ علیہ السلام کے امر کی اصلاح کرے۔ کیا یہ درست ہے کہ جو کوئی خدا سے ملاقات کرنے کو پسند کرے، خدا بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو کوئی خدا سے ملاقات کرنے سے نفرت کرے تو خداوند بھی اس سے ملاقات کرنے سے نفرت کرتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ میں نے عرض کیا، خدا کی قسم ہمیں موت سے نفرت ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جیسے تم خیال کر رہے ہو۔ مذکورہ حدیث سے مراد دیکھتے کے وقت ہے، یعنی اگر وہ اس چیز کو دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو پھر اس کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب تر کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ جلدی سے جائے۔ اس حالت میں خداوند متعال اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور وہ خدا سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھے کہ جس سے اسے نفرت ہے تو اس وقت وہ خداوند متعال سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرے گا، اور خدا اس سے ملنا پسند نہیں کرے گا۔ توضیح: دیکھنے کے وقت سے مراد وہ لحظہ اور لمحہ ہے کہ جب انسان اس عالم میں اپنے مقام و مرتبہ دیکھ رہا ہے۔ کافی جلد 3
صفحہ 134۔ موت کے وقت آنسو کیوں ٹپکتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ موت کے وقت انسان کی آنکھوں سے آنسو کیوں آتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے وقت ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس کو خوش کر دیتی ہے۔ بحار الانوار جلد 6 صفحہ 191، حدیث 39۔ مشرکین کی ارواح کہاں جاتی ہیں؟ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مشرکین کی روحوں کے بارے میں سوال کیا کہ مرنے کے بعد وہ کہاں جاتی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، انہیں آتش میں عذاب ہوتا ہے اور کہتی ہیں پروردگار ہمارے لیے قیامت برپا نہ کر اور ہم سے عذاب کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ہمارے بارے میں انجام نہ دے اور ہمارے سابقین کو سابقین کے ساتھ ملحق نہ کر۔ بحار الانوار جلد 6 صفحہ 270، حدیث 126۔ ارواح مومنین سے متعلق سوال۔ ابو ولاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، نقل کرتے ہیں کہ مومنین کی ارواح عرش الہی کے ارد گرد سبز رنگ کے مرغوں کی پوٹوں میں رکھی جاتی ہے، کیا یہ درست کہتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مومن خدا کے نزدیک اس سے کہیں بالا تر ہے کہ اس کی روح کو مرغ کی پوٹ میں رکھا جائے، بلکہ وہ ایسے بدن میں رکھی جاتی ہے جو اس کے بدن کی مانند ہوتا ہے۔ بحار الانوار جلد 6 صفحہ 268، حدیث 49۔ اموات کیوں مختلف ہوتی ہیں؟ ابن ابو الاوجا نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کیوں لوگوں کو انواع و اقسام کی اموات آتی ہیں؟ بعض پیٹ میں درد سے مر جاتے ہیں، بعض کو بخار سے موت آتی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر علت ایک ہوتی تو لوگ اس علت اور بیماری کے آنے تک اپنے آپ کو موت سے محفوظ سمجھتے، اور خدا نے ارادہ کیا ہے کہ وہ کسی صورت میں محفوظ نہ سمجھے۔ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 201۔ ملک الموت کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کس کی روح قبض کرنی ہے؟ آبان کا غلام اسبات بن سالم کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، کیا ملک الموت کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کس کی روح قبض کرنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ کاغذ دستور العمل ہوتے ہیں کہ جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کی روح کو قبض کرے تو وہ انجام دیتا ہے۔ بحار الانوار جلد 6 صفحہ 145، حدیث 16۔ کیوں میت کے ہمراہ جرید تان سبز لکڑی رکھی جاتی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا کس لیے مردے کے ہمراہ 2 سبز لکڑیاں رکھی جاتی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ جب تک وہ لکڑی تر و تازہ رہتی ہے تو عذاب میت سے دور رہتا ہے۔ بحار الانوار جلد 6 صفحہ 215، حدیث 4۔ کیا مردے کا بدن بوسیدہ ہو جاتا ہے؟ امارہ بن موسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کیا مردے کا بدن بوسیدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اس حد تک کہ گوشت باقی بچتا ہے، نہ ہڈیاں، مگر اصلی عنصر اور تینیت کے جس سے آغاز میں اس کی خلقت ہوئی ہے، اور وہ اصلی تینیت ایک گوئی کی صورت میں قبر میں رہے گی، اور خدا اسے اس سے یوں پیدا کرے گا جس طرح اسے ابتدا میں خلق کیا تھا۔ الکافی جلد 3 صفحہ 251، بحار الانوار جلد 57 صفحہ 358، حدیث 43۔ موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ زندیق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، روح موت کے بعد کہاں جاتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، روز قیامت تک زمین کے باطن میں اس جگہ چل جاتی ہے جو انسان کے مرنے کا محل و مقام ہے۔ زندیق نے کہا کہ جب کوئی تختہ دار پر لٹکایا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب تک اسے دفن نہیں کر لیتے وہ اسی فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔